مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ قائم ہوا اپنی شان کے مطابق. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کائنات اتنی وسیع و عریض ہے، اس کائنات کی وسعت پر ہم بات کرتے رہتے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے بات کی کہ یہ جہان جس میں ہم رہتے ہیں 18,000 عالم ہیں. ان 18,000 عالم کے مقابلے میں ہمارا یہ جہان ایسے ہے جیسے صحرا میں جھونپڑا لگا ہوا ہوتا ہے. تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کائنات کتنی وسیع ہے. اس وقت دنیا کے 3% پر پانی ہے، 1% پر خشکی ہے. تو ہم تو پورا خشکی کو وزٹ نہیں کر پائے. ہمیں ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ خشکی کے کون کون سے وہ مقامات ہیں. پتہ نہیں وہاں پہ دنیا آباد ہو، ہمیں علم نہ ہو. اور ہمیں کتنی بڑی بڑی مخلوقات ملتی ہیں اس زمین پر اور کتنی چھوٹی چھوٹی. تو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ سمندر کتنے وسیع ہیں جو ہماری خشکی سے 3 گنا بڑے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو، آسمان کو، سورج، چاند، ستاروں کو، جنت، دوزخ اور ساری کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا. فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں پیدا کیا. اب یوم سے کیا مراد ہے؟ تو جس وقت یہ کائنات 6 دنوں میں بن رہی تھی، ہم جس کو یوم کہتے ہیں اس کا تعلق طلوع و غروب سے ہے. سورج نکلتا ہے تو دن کا آغاز ہو جاتا ہے، جب شام ہوتی ہے تو سورج غروب ہو جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. تو وہ 6 دن کیا تھے؟ سورج تو تھا نہیں تب، سورج تو بعد میں بنا ہے. تو وہ 6 دن کیا تھے؟ یہاں پہ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ 6 دن جو ہیں وہ ہر دن قیامت کے دن کے برابر ہے. جن 6 دنوں میں کائنات تخلیق ہوئی تھی، اس لیے کہ جب قیامت آئے گی تو تب سورج بکھر جائے گا، سورج ٹوٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے. اور قرآن مجید میں آتا ہے فی یوم کان مقدارہ 1000 سنہ، کہ ایک دن جو ہوگا وہ 1000 سال کے، ہمارے دنیا کے 1000 سال کے برابر وہ ایک دن تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے جب کائنات تخلیق ہوئی تو 6000 سال لگے تھے. 6000 سال میں یہ کائنات تخلیق ہوئی تھی. اور فرمایا کہ 6 دنوں میں کائنات تخلیق ہوئی اور ایک دن ان کا 1000 سال کے برابر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کو تخلیق ہونے میں 6000 سال لگے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو بڑا اہم ہے. ہمارے بچے، نوجوان، ہمارے بزرگ، ہمیں اس کے اندر انتہائی غور کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں، جب کبھی زندگی میں مسائل کا آپ کو حل نہ مل رہا ہو، آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، آپ ملازمت کر رہے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ سفر میں ہیں، لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، مشکلات آ گئی ہیں، جب کبھی آپ کو اپنی پریشانیوں کا حل نہ ملے تو میں ایمان سے کہتا ہوں کہ یہ ایک کام کر لے، 5 منٹ کے اندر آپ کے پاس حل آ جائے گا. اس وقت کریں، قرآن مجید کھولیں اپنے سامنے، کہ قرآن مجید رکھیں ترجمے والا، اس کو کھولیں، کھول کر کم از کم 3 بار یا 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے درود شریف پڑھیں. اور جب 7 بار درود شریف پڑھیں تو اس کو صفحے کے آغاز سے پڑھنا شروع کر دیں، سمجھ کے، ترجمے کے ساتھ. آپ 10 لائنیں نہیں پڑھیں گے، کلیئرلی آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا. اور یہ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، میں نے بارہا تجربہ کیا ہے، میں نے بارہا تجربہ کیا ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے اور بہت جلد چاہتا ہے.
ہم چاہتے ہیں ایک دن ہم کام شروع کریں، دوسرے دن وہ عروج پہ چلا جائے. ایک آدمی جا کر کسی بھی پوسٹ پہ جا کر جوائننگ کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے بہت جلدی وہ ایمرج کر جائے، عروج ملے اسے. ہر بندہ چاہتا ہے. مجھے یہ بتائیں، اس کائنات کو بنانے والی خدا کی ذات ہے، اور وہ فرماتی ہے انما امرہ اذا اراد شیئا فان یقول له کن. جب میں کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہوں تو صرف یہ فرماتا ہوں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. مگر کائنات کو بنانا چاہتا مالک تو ایک سیکنڈ میں بنا دیتا. وہ مالک تھا، ایک سیکنڈ میں کائنات تخلیق ہو سکتی تھی، مگر وہ اپنے کلام الہی میں فرما رہا ہے کہ اس کائنات کو بننے میں 6000 سال لگے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ مالک انسان کو تعلیم دیتا ہے کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اور جس کام میں پختگی چاہتے ہو، جتنی اس کو وقت کی ضرورت ہے اتنا وقت دو اسے. جس وقت ایک مکمل وقت تم اسے دے لو گے تو دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب بارش برستی ہے تو پہلے چھوٹا سا آسمان پہ ٹکڑا بادل کا نظر آتا ہے، پھر وقت گزرتا ہے تو وہ پھیلتا چلا جاتا ہے، پھر وہ سارے آسمان کو گھیر لیتا ہے. پہلے وہ چھوٹا سا ایک ٹکڑا بادل کا تھا، وہ شاید 1 منٹ بھی نہ برس سکتا، مگر جب اس کے ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ اس میں قوت آتی گئی، اس نے سارے آسمان کو گھیر لیا. پھر کیا اس سے بارش برسنا شروع ہو گئی. پھر یہی بادل ہوتا ہے جس سے اولے برسنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر یہی بادل ہوتا ہے جس سے برف باری شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یہی بادل ہوتا ہے جس سے تودے برف کے گرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس میں تعلیم امت کو یہ ہے کہ تیزی کی بجائے کام کی تسلی پہ توجہ دیا کرو. اگر کام تسلی سے کرتے چلے جاؤ گے تو عروج. اس کائنات کو بننے میں 6000 سال لگے، مگر سورج کی روشنی آج بھی مدھم نہیں ہوئی. جیسے وہ پہلے دن طلوع ہوا تھا اتنے ہی جوش کے ساتھ وہ اب بھی چل رہا ہے. اس ساری کائنات کی یہ پختگی اور یہ نظم ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی حکمت والی قدیر ذات ہے. فرمایا اس کائنات کو پیدا کرنے میں 6000 سال لگے. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے انسانوں کو ثابت قدمی کا سبق دیا جاتا ہے کہ کام کر کے چھوڑنے کی بجائے اس پہ توجہ دی جائے. ایک کام سے گھبرا کے بھاگنے کی بجائے اسی کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے، اس کے اندر فکر کی جائے. جب اس کو ایک وقت ایمانداری سے ملے گا تو پھر اس کے فیل ہونے کی ساری صورتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر اس کے اندر عروج ہی عروج آتا ہے. اور فرمایا کہ 6000 سال میں اس کائنات کو پیدا کیا گیا.